تو مجھے پتا تھا کہ کچھ لوگوں کو، کچھ احباب کو ان چیزوں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ذاکرین اور خطبہ کی بنائی ہوئی کتاب باتیں. یہ کتاب جی میرے ہاتھ میں مناقب اہل بیت اس کتاب کا، یہ اردو ترجمہ ہے القطرہ کا. القطرہ شیعہ مذہب میں پہاڑ جتنا نام ہے، سید محمد احمد مستنبط، یہ نیچے ان کا نام لکھا ہوا. یہ ان کی کتاب ہے عربی زبان میں، القطرہ فی مناقب النبی والاطراء، نبی کے اور 14 کے جس میں فضائل لکھے ہیں اور معصومین سے لکھے. اس کا بہت مشکل سے یہ اردو ترجمہ ہوا اور پاکستان میں بھی ہوا ہے، لیکن اس وقت جو ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے یہ درگاہ حضرت عباس رستم نگر لکھنؤ عباس بک ایجنسی سے اس کو چھاپ کیا گیا ہے، اور پاکستان کے حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل کم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اب اس میں سے میں ایک چیز آپ کو سنانے لگا ہوں، اگر آپ اس کا صفحہ نمبر جی 24 ہے، یہ 24 صفحہ، یہاں سے باب شروع ہو رہا ہے کہ معرفت کیا ہے. اب اس کتاب کو میں نے سامنے رکھ کے 2 وجہوں سے کتاب سامنے رکھی ہے. پہلی وجہ کہ کسی کو شک نہ ہو کہ خیال پڑھا جا رہا ہے، یقین ہو، ورنہ میں کتابیں ممبر پہ لے کے آنے کا عادی نہیں، کوشش زندگی میں کبھی کتابیں ممبر پہ نہیں، لیکن کیونکہ یہ بہت مخصوص مجلسیں ہو رہی ہیں معرفت کے عنوان سے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں پورا خطبہ معصوم کا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے کسی ایک لفظ میں بھی کچھ ایسا ہو جائے کہ معصوم کے الفاظ میں اور میرے لفظوں میں کوئی فرق آ جائے. یہ حدیث نقل کی ہے جابر بن یزید جوفی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا. ایک تو جابر بن عبداللہ انصاری ہے، یہ وہ جابر ہے، یہ 5ویں امام کا خاص مخصوص صحابی ہے، اور مذہب اہل بیت میں بہت سی حدیثیں اسی جابر نے نقل کی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھ پر احسان کیا اور آپ کی معرفت عطا کی اور آپ کی فضیلت کو میری طرف الہام کیا. ایک ایک لفظ ذرا توجہ سے سنیے. وہ کہتا ہے آپ کی معرفت عطا کی اور آپ کی فضیلت کو میری طرف الہام کیا، آپ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس نے آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی نصیب فرمائی. امام فرماتے یا جابرو، اب مولا بولے یا جابرو اتدری ما المعرفہ، تو جانتا ہے کہ معرفت کسے کہتے ہیں. تیسری مجلس میں موضوع کے لیے امام کی ایک حدیث آپ کو ہدیتاً تحفۃً بھیجنے لگا. مولا فرماتے جابر کیا تم جانتے ہو کہ معرفت کیا ہے؟ المعرفت اسبات التوحید. مولا کہتے ہیں کہ معرفت کے 7 مرحلے ہیں. پہلا اسبات توحید، معرفت کا پہلا مرحلہ اللہ کے ثبوت. تمہارے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. مولا فرماتے معرفت کا پہلا مرحلہ اسبات توحید، تمہارے پاس ثبوت ہو. ثم معرف المانی، اور دوسرا تمہارے پاس مانی کی شناخت ہو. عام معنی نہیں کہ تم نے توحید کو جن لفظوں میں سمجھا ہے، تمہارے پاس وہ معنی کیا ہے. تیسرا امام کہتے ہیں وہ دروازے جو تمہیں توحید تک لے کے جائیں، ان دروازوں کی شناخت. امام فرماتے ہیں چوتھا لوگوں کی پہچان، لوگوں کو بھی پہچانو، صرف ہمیں نہیں، لوگوں کو پہچانو. 5واں ارکان کی شناخت، وہ جو خلقت میں اہم مقام رکھتے ہیں. امام فرماتے ہیں 6واں نقبہ کی معرفت جو قوموں کے سردار کہلاتے ہیں. 7واں نجبہ کی معرفت جو پاک تینت اور اصل نسب ہے. یہ کہنا تھا، یہ جابر خاموش ہو گیا. جابر نے کہا مولا آپ نے معرفت کے درجے پڑھے ہیں تو مجھے بتائیں ایک ایک کر کے یہ درجے کیا ہے. اب آتا ہے نا بڑی کمال حدیث آپ کو سنانے لگا. امام نے فرمایا اے جابر، اسبات توحید سے مراد اس خدائے ازلی اور پوشیدہ کو پہچاننا ہے جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. اب یہ داد مجھے نہیں ہے، اپنے مولا کو خراج پیش کرنا ہے. مولا فرماتے اس خدا کو پہچاننا جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھنا ہے. وہ اشیاء کا خالق ہے،
وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ازل سے پوشیدہ ہے، جیسے کہ خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ امام نے فرمایا اب دوسری معرفت کی شک، معنی کی شناخت۔ اب سنیے گا، یہ جملہ سنیے گا، یہ شک سنیے گا۔ امام فرماتے ہیں اے جابر جان لو کہ ہم تمہارے درمیان توحید کے معنی ہیں۔ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، القدرہ سے پڑھ رہا ہوں 5ویں امام کی حدیث۔ مولا فرماتے ہیں جابر جان ہم تمہارے درمیان توحید کے معنی ہے۔ میں یہیں پہ کوئی مشکل لفظ بولوں گا اور آپ کو لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ فوراً بعد میں مجھے پوچھیں گے علی صاحب آپ نے مجلس میں ایک لفظ کہا تھا اس کے معنی کیا ہے؟ تو جب تک معنی نہ ہو لفظ نہیں پہچانا جاتا۔ مولا فرماتے توحید کے ہم معنی ہیں، جیسے بغیر معنی کے لفظ نہیں پہچانا جاتا۔ ہم توحید کے معنی ہیں، خدا نے ہمیں اپنی ذات کے نور سے بنایا ہے، ہمیں خلق نہیں کیا، علیحدہ سے نور لے کے نہیں بنایا، اختراع کیا ہے۔ اختراع کرنا میں اپنے بچوں کو سمجھا دیتا ہوں، یہ کرنیں ہیں نا یہ سورج سے اختراع ہوتی ہیں، سورج سے نکلتی ہیں اور سورج میں چلی جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں اس نے ہمیں اپنی ذات کے نور سے اختراع کیا۔ اگلی طرف سنیے، امام فرماتے ہیں اور لوگوں کے معاملات کو ہمارے سپرد کر دیا۔ رزق لینا معاملہ ہے، اولاد مانگنا معاملہ ہے، صحت مانگنا معاملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اور لوگوں کے معاملات کو ہمارے سپرد کر دیا، ہم اس کی اجازت اور فرمان ہیں، ہم جو چاہیں انجام دیتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہتا ہے۔ اگلا لفظ سننا اور لفظ مجھے داد نہیں، مولا کو خراج، ہمارا ارادہ ہی خدا کا ارادہ ہے۔ اس نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ ہمیں اپنے بندوں کے درمیان فضیلت دی اور اپنی مملکت میں ہمیں حجت قرار دیا۔ یہ کہنے کے بعد امام کہتے ہیں فمن انکر شیئا وردہ فقد رد علی اللہ جل اسمہ وکفر بآیاتہ وانبیائہ ورسلہ۔ یہ لفظ سننا، امام فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے فضائل یا ہماری بات کا انکار کرے تو در حقیقت اس نے خدا، اس کے نبیوں اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ جس نے ہمارے فضائل یا ہماری کسی بھی بات کا انکار کیا، ہمارا انکار نہیں ہوا، سمجھو کہ اس نے خدا اور خدا کی آیات کا، اس کے نبیوں کا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ اے جابر جس نے بھی خدا کو ان کے اوصاف کے ساتھ پہچان لیا اس نے توحید کا اثبات کیا، اور وہ اوصاف ہم ہیں۔ جس نے ہمیں توحید کے ساتھ پہچان لیا سمجھو کہ اس نے خدا کے اسبات کو مان لیا، کیونکہ یہ اوصاف اس کے مطابق اور موافق ہیں جو وہ قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ اب اس سے آگے چلیے گا، ذرا اگلا مرحلہ دیکھیے گا۔ جابر نے کہا اے میرے آقا و مولا، میرے ساتھی اور وہ لوگ جو میرے ہم فکر ہیں کتنے کم ہیں، جو جیسا میں آپ کو مانتا ہوں ایسے جو ماننے والے ہیں وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ امام نے فرمایا دور ہے، دور ہے۔ 2 دفعہ امام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس وسیع زمین پر تمہارے کتنے دوست ہیں؟ اب یہ خاص مومنین کے لیے تحفہ۔ اس نے کہا یبنا رسول اللہ میرے خیال میں ہر شہر میں 100 یا 200 اور ایک علاقے میں 1000 یا 2000 اور تمام علاقوں میں کوئی 1,00,000 ہوں گے جو میری طرح آپ سے محبت کرتے ہیں اور میرے ہم فکر ہیں۔ امام نے فرمایا اے جابر تیرا جو خیال ہے اس کی مخالفت کر اور اسے کافی نہ سمجھ، جیسے تو نے گمان کیا ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ، یہ میری کتاب ہاتھ میں ہے، جس نے بعد میں تصویر لینی وہ تصویر لے سکتا ہے۔ امام نے فرمایا جیسے تو نے گمان کیا ایسے نہیں، بلکہ وہ لوگ جن کو تو خیال کرتا ہے وہ فکر اور عقیدے کی کمال پہ نہیں پہنچے بلکہ وہ مقصر ہیں۔
وہ تیرے اصحاب و ساتھی نہیں. اب سننا ماتمی اگلا جملہ. جابر نے کہا میں نے عرض کی یبن رسول اللہ یہ مقصر کون ہے؟ میں گالی دے کے مقصر نہیں پڑھنے لگا، میں امام کے فرمان سے، کتاب ہاتھ میں القطرہ سید احمد مستنبط، امام نے فرمایا الذین کسروا فی معرفت الائمہ وعن معرفت ما فرض اللہ علیہم من امر و روح. مقصر وہ ہیں جنہوں نے اماموں، امر اور روح کی معرفت میں جو ہم نے ان پہ واجب کی تھی کوتاہی کر گئے. جنہوں نے اماموں کی، اور جو میں نے ابھی اتنی لمبی تمہید کی امر کی، مولا فرماتے ہیں اماموں کی، امر کی، روح کی وہ معرفت جو ہم نے ان پہ واجب کی تھی وہ اسے کوتاہی کر گئے. میں نے عرض کی اے میرے آقا روح کی معرفت کیا ہے؟ معرفت کسے؟ روح کی معرفت کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا وہ درک کرتا ہو اور جانتا ہو کہ خدا نے روح کو جس کے ساتھ مخصوص کر دیا اپنا امر اس کے سپرد کر دیا اور اس کے اذن سے وہ خلق کرتا ہے. وہ جو روح ہے نا، روح کسے کہتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے. بندے کہتے ہیں اس روح سے مراد جبریل ہے، تو جبریل روح ہے تو پھر ملائکہ میں کیوں نہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا وہ جو روح ہے، اور فائزہ سوید و نفخت فیہ من روحی، ہم نے آدم میں اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح پھونکی تھی. ان سے خلق کرتا اور زندہ کرتا ہے، جو نیتوں میں ہے اور فکروں میں اسے جانتا ہے، جو واقعہ ہو چکا اور جو قیامت تک انجام پائے گا وہ سب جانتا ہے، اس لیے کیونکہ روح خدا کا امر ہے. جس کو بھی خدا اس روح کے ساتھ مخصوص کر دے وہ کامل ہے اور کسی قسم کا نقص اور عیب اس میں نہیں. جو چاہتا ہے، وہ جو روح ہے نا، جو امر ہے اللہ کا، وہ جو چاہتا ہے اذن خدا سے انجام دیتا ہے. مغرب سے مشرق تک ایک لہجے میں طے کر سکتا ہے. یہ جو علی مدینے سے خیبر گئے ہیں یہ علی نہیں جا رہا، یہ اللہ کا امر جا رہا ہے. اور آسمان کی طرف اوپر بھی جا سکتا ہے اور آسمان سے نیچے بھی آ سکتا ہے، اور جو چاہے وہ ارادہ کرے انجام کر سکتا ہے. میں نے عرض کیا ہے میرے مولا میں چاہتا ہوں اس روح کو کتاب خدا سے معلوم کروں. امام نے فرمایا، فوراً امام نے آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِنَا، اس طرح ہم نے روح کو جو ہمارے امر سے ہے تمہاری طرف وحی کی. پھر میں نے عرض کیا میرے مولا آپ پر خدا کی رحمت ہو. اگلا لفظ سنیں گا. اب جابر کیا کہنے لگا ہے؟ جابر کہتا مولا جو آپ نے مجھے تعریف بتائی ہے روح کی اور امر کی، اے میرے مولا آپ پر خدا کی رحمت ہو، اس بنا پر تو اکثر شیعہ مقصر ہے. نصیحت حدیث پڑھ رہا ہوں، قابل نصیحت، کسی کی مذمت پہ نہیں، کسی کا دل جلانے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے. مولا فرماتے اس بنا پر تو اکثر شیعہ، اس نے کہا مولا اس بنا پر تو اکثر شیعہ مقصر ہے. میں اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو بھی ایسا نہیں جانتا جو ان صفات کو مانتا ہے جو آپ نے بیان کی. آپ نے فرمایا اے جابر اگرچہ تو ان میں سے کسی کو اس طرح نہیں پہچانتا لیکن میں چند لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور مجھ سے پوشیدہ علوم اور راز پوچھتے ہیں جن سے دوسرے لوگ آگاہ نہیں ہیں. میں نے عرض کی کہ فلاں اور اس کے دوست انشاءاللہ اس صفت کے مالک ہیں، یعنی آپ کے رازوں سے آشنا ہیں، کیونکہ میں نے، اب جابر نے وہ نام نہیں یہاں پہ بتایا، حدیث پہ نام نہیں لکھا گیا، اس نے کہا کسی کا پوچھا کہ وہ بندہ اور اس کے دوست کیا وہ بھی آپ کے رازوں کو جانتے ہیں؟ ان سے آپ کے راز اور پوشیدہ علوم میں نے اکثر سنے ہیں، میرے خیال میں وہ کامل ہیں. حضرت نے فرمایا کل ان کی دعوت کرنا اور انہیں اپنے ہمراہ لے کے آنا. جابر کہتا دوسرے دن میں ان کی
کو حضرت کی خدمت میں لے کے آیا. جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ پر سلام کیا, آپ کا احترام کیا, آپ نے ان کی عزت کی. امام نے فرمایا اے جابر یہ تیرے بھائی ہیں لیکن ابھی کامل ہونے میں کچھ کمی باقی ہے. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا معرفت امام بڑا بہت مشکل ترین مرحلہ ہے. ہمارا شمار محبین میں ہو رہا ہے, شیعین میں بھی نہیں ہو رہا. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں, محب ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. کہاں محب, پھر شیعہ, پھر معرفت والا. امام نے فرمایا ان کے کامل ہونے میں بھی کچھ کمی ہے. اس کے بعد ان کی طرف منہ کر کے, اب امام دیکھنا امتحان کا لینے, امام نے ان کی طرف منہ کیا. امام نے فرمایا کیا تم اعتراف کرتے ہو کہ خدا جو چاہے انجام دے سکتا ہے؟ اب مولا ان کا امتحان لینے لگے کہ کیا تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ خدا جو چاہے انجام دے سکتا ہے, جو چاہے حکم دے سکتا ہے, اور کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا کہ ان کے حکم کو توڑے اور اس اللہ کی رائے کو رد کر دے, اور جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہ کرے, اور وہ لوگ ہیں جن سے ان کے افعال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی کہ کوئی تم مانتے ہو کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کی کوئی طاقت کو رد نہیں کر سکتا, کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. انہوں نے عرض کی ہاں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا خدا جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے اور جس کا ارادہ کرتا ہے حکم دے دیتا ہے. میں نے کہا الحمدللہ یہ سب لوگ آگاہ ہیں. اب جابر کہہ رہے ہیں ان کی معرفت کامل ہے. امام نے فرمایا اے جابر جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پہ جلدی نہ کر. جابر کہنے لگا کہ میں نے سمجھا کہ امام نے سوال کیا ہے تو انہوں نے جواب دے دیا ہے تو ان کے کامل ہے یہ. امام نے فرمایا جلدی نہ کر. جابر کہتا ہے کہ جب امام نے اتنا کہا تو میں خود حیران اور پریشان ہو گیا کہ ان کے جواب میں کوئی نقص نہیں تھا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اللہ کے آگے کوئی بول نہیں سکتا, اللہ کے امور اللہ کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا. تو امام نے کہہ دیا کہ ابھی کچھ کمی ہے. میں حیران و پریشان ہو گیا. آپ نے فرمایا ان سے پوچھو. اب امام امتحان کے دیکھا کیا لیں گے. امام نے فرمایا ان سے پوچھو کیا علی ابن الحسین یعنی کہ زین العابدین اپنے بیٹے محمد کی صورت میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ امام کہتے ہیں ان سے پوچھ کہ کیا علی زین العابدین اپنے بیٹے محمد کی صورت میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ جابر کہتا میں نے ان سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے. حضرت نے فرمایا اب ان سے پوچھ کہ کیا میں محمد علی ابن الحسین کی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہوں؟ جابر کہتا میں نے پھر سوال کیا لیکن انہوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے. اس وقت امام نے میری طرف دیکھ کے کہا میں نے کہا نہیں تھا یہ بھی کامل نہیں ہے. جابر کہتا میں نے ان سے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ امام کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پھر بھی وہ چپ رہے اور ابھی سوچ رہے تھے. امام نے دوبارہ جابر سے فرمایا یہ وہی ہیں جو میں نے تمہیں کل کہا تھا, انہیں ابھی مرحلوں سے گزرنے کی ضرورت ہے, یہ بھی کامل نہیں ہوئے. اس وقت امام نے فرمایا کہ آپ کو کیا ہوا ہے, بات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کی یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے کہ آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. حضرت زین العابدین علی ابن الحسین اپنے بیٹے محمد باقر کی شکل میں اور محمد باقر اپنے بابا علی حسین کی شکل میں آ جائیں. آپ کا حضرت نے فرمایا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ علی ابن الحسین ہیں جو محمد کے باپ ہیں. جابر کہتا ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ امام نے چند کلمات کہے جنہیں ہم سمجھ نہیں سکے, تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ہمیں ایک ہی شکل میں کبھی محمد نظر آ رہا کبھی علی نظر آ رہا. امام کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو عجب سے کہنے لگے لا الہ الا اللہ. امام نے فرمایا لا تعجبوا من قدرت اللہ انا محمد و محمد انا وقال محمد. خدا کی قدرت پہ تعجب نہ کرو, میں ہی محمد ہوں اور میں ہی محمد سے ہوں, میں ہی علی ہوں اور میں ہی علی سے ہوں. اے قوم خدا کے کام میں تعجب نہ کرو, ہم سب ایک ہیں اور ایک نور سے ہیں, ہماری روح امر خدا سے ہے. ان کی حقیقت کو ماننا ان کی معرفت ہے, ان سے محبت کا دعویٰ کرنا ان کی معرفت نہیں, ان کو ان کی حقیقت کے ساتھ تسلیم کرنا ان کی معرفت ہے. اور رسول فرماتے جس نے ہمیں ہماری معرفت کے ساتھ نہ پہچانا سمجھو کہ اس نے ہمیں نہیں مانا.
اگلی مجالس میں انشاءاللہ 2 مجلس سے 5 تک 5 مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو معرفت معصوم کی زبان سے اچھی طرح سمجھ آئے. 5 مجلسوں کے بعد پھر ہم کہیں گے کہ معرفت امام زمانہ کیا ہے، قائم کی معرفت کیا ہے، قائم کی غیبت کے راز کیا ہے، وہ جو 313 ہیں ان میں کیا راز ہے، غیبت کبریٰ کیا ہے اور غیبت صغریٰ کیا ہے. یہ راز آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے. عزت والا گھر تھا، لوٹا برے طریقے سے. مالک آپ کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سید زادے کے آج کی مجلس ہے، میرے مالک اس سید زادے کو سید عطا فرمائے.